المحنت کے متعلق آپ نے ایک بات کہی اور اس میں آپ نے کہا کہ کھڈوں سے باہر نکلو، کیوں چھپے ہوئے ہو، دنیا بدل گئی ہے، دنیا چینج ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کسی کھڈ میں نہیں ہیں، ہم بالکل واضح طور پر سامنے ہیں۔ لیکن جب کراچی کے مولانا مفتی طارق مسعود جہلم میں آپ کے گھر میں، آپ کے شہر میں المحنت پہ بات کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ کس کھڈ میں چھپے ہوئے تھے؟ آپ کس کھڈ میں موجود تھے؟ آپ کو نکلنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ آپ کو کہتی رہی کہ نکلیں، لیکن آپ نے اپنی اہلیہ کی بات بھی نہیں مانی، کسی کی بات آپ نے نہیں مانی، آپ کھڈوں میں رہے۔ تانا آپ ہمیں دے رہے ہیں اور پھر آپ نے جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا ہے آپ نے ہمارے متعلق، ہماری جماعت کے متعلق، کہ یہ لوگ المحنت کی تردید نہیں کرتے، مسجدیں چھن جائیں گی، مسجدوں کے چھن جانے کے ڈر سے المحنت کی یہ تردید نہیں کرتے، اور محفلوں میں، تقریروں میں ان حضرات کو رحمت اللہ کہتے ہیں، اور نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے لعنتی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنے دورہ تفسیر میں، ہم اپنے دروس میں، ہم اپنی تقاریر میں المحنت میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں، جو مسائل بیان ہوئے ہیں، ان سے اختلاف جو ہمارا ہے، چند مسائل سے جو ہمارا اختلاف ہے ہماری جماعت کا، ہم اسے واضح طور پر اس کی تردید کرتے رہتے ہیں، دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کسی معتبر عالم نے، ہمارے کسی معتبر خطیب نے آج تک المحنت کے تائید کنندگان یا المحنت کو تحریر کرنے والی شخصیت یا ان کے تائید کرنے والے جو علماء ہیں، ان کے متعلق لعنتی کا لفظ ہم میں سے کسی معتبر عالم اور خطیب نے آج تک استعمال نہیں کیا ہے۔ مرزا صاحب، آپ کے علم میں کہ بہتان باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ اپنی محفل میں بیٹھ کر، چند لوگوں میں بیٹھ کر انہیں خوش کرنے کے لیے آپ نے ہم پر، ہماری پوری جماعت پر، ہمارے جماعت کے اکابرین پر آپ نے بہتان باندھا ہے۔ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا، اللہ کے حضور معافی مانگیے، اس بہتان باندھنے کی اللہ کے حضور معافی مانگیے۔